زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ امریکہ میں لاکھوں بچے لاپتہ ہو گئے۔ کیا یہ بچے بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ گئے؟ کیا ان بچوں کو سیکس ورکرز بنا دیا گیا؟ لاپتہ بچوں کا تعلق کن ممالک سے ہے اور یہ کیوں ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے؟ صدر ٹرمپ نے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈنے کا کام ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹس کو کیوں سونپ دیا؟ امریکی انتظامیہ بچوں کی گمشدگی کے بارے میں فکر مند ہے یا انہیں امریکہ سے باہر نکال دینے کی خواہش مند ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، امریکہ کے ایک موقر ترین اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹس اس وقت امریکہ بھر میں سکولوں، گھروں، مذبح خانوں اور کام کرنے کے دیگر چھوٹے بڑے مقامات پر مسلسل چھاپے مار رہے ہیں تاکہ مبینہ طور پر لاپتہ ان لاکھوں بچوں کا پتہ لگایا جا سکے جو پچھلے 10 برس کے عرصے میں اپنی جانیں بچانے کے لیے گوئٹے-مالا اور ہنڈراس سمیت وسطی امریکہ کے مختلف ممالک سے بھاگ کر میکسیکو بارڈرز کے ذریعے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں داخل ہوئے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹس کی جانب سے ان غیر اعلانیہ چھاپوں کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کو ان بچوں کی حالت کے بارے میں سخت تشویش لاحق ہے اور حکومت یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ بچے اس وقت کس کے پاس موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی جسمانی اور نفسیاتی صورتحال کیسی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بچے بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں جنہوں نے ان کو ورکرز بنا دیا ہے یا ان سے زبردستی بیگار لی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گزشتہ 10 برسوں سے وسطی امریکہ کے مختلف ممالک میں مختلف مشکلات کے شکار بچے میکسیکو کی سرحد کے ذریعے شمالی امریکہ کی جانب گامزن ہیں۔ ان بچوں کی اکثریت کو ریاستہائے متحدہ میں رہنے کی قانونی طور پر اجازت دی گئی ہے اور زیادہ تر بچوں پر امریکہ کے سخت امیگریشن قوانین کا اطلاق نہیں کیا گیا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے سابقہ دور کی طرح ان کی اس دوسری صدارتی ٹرم کے دوران بھی ان بچوں کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے فیڈرل ایجنٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیو یارک سے لے کر ہوائی تک امریکی فیڈرل ایجنٹس سکولز، گھروں اور مہاجر بچوں کے لیے خصوصی طور پر قائم کی گئی پناہ گاہوں پر چھاپے مار رہے ہیں اور ان بچوں کے تفصیلی انٹرویوز کر رہے ہیں تاکہ ان کو درپیش حالات و واقعات کی جانچ کی جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے متعلقہ فیڈرل ایجنٹس کے ان سرپرائز وزٹس کا مقصد مہاجر بچوں کی حالت کو جاننا ہے اور اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ یہ سب بچے سکولز میں زیر تعلیم ہیں اور ان کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ ان مہاجر بچوں کے معاملات کی تحقیقات کے لیے نہ تو سوشل ورکرز متعین کیے گئے ہیں اور نہ ہی اس مقصد کے لیے لیبر انسپیکٹرز کا تقرر کیا گیا ہے، اور اسی طرح حقائق کی چھان بین پر مامور محکموں کے افسران کو بھی اس کام کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ عمومی طور پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبہ تفتیش سے منسلک اہلکار اور افسر اس ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں۔ غیر معمولی طور پر ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشنز کا اسپیشلائزڈ یونٹ برائے امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ اس مشن پر لگایا گیا ہے، اور اسی لیے ان مہاجر بچوں کو اور ان کے موجودہ سرپرستوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا یہ تفتیشی شعبہ دراصل منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کی روک تھام کا کام کرتا ہے۔ امریکی فیڈرل ایجنٹس کو ان تحقیقات کے دوران کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عمومی طور پر امریکی آبادی ان تحقیقات میں عدم تعاون کا رویہ اپناتے ہوئے اس حوالے سے سرکاری اہلکاروں کو بھرپور مزاحمت دے رہی ہے۔ لاس اینجلس یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ کے سپرنٹینڈنٹ البرٹو کاروالیو نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے فیڈرل ایجنٹس کے ایک پرائمری اسکول پر ایسے ہی ایک چھاپے کے بعد فوری طور پر نیوز کانفرنس بلائی۔ البرٹو کاروالیو نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے فیڈرل ایجنٹ سے پہلا سوال یہ کیا کہ آیا انہیں پہلی اور دوسری جماعت میں پڑھنے والے بچوں یا حتیٰ کہ تیسری اور چوتھی جماعت میں زیر تعلیم بچوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ البرٹو کاروالیو کے مطابق فیڈرل ایجنٹس کا یہ چھاپا ناکام بنا دیا گیا اور اسکول انتظامیہ نے ان ایجنٹس کو ان کا کام کیے بغیر ہی واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔
ناظرین، سینٹرل امریکہ کے مختلف ممالک میں بے انتہا خطرات کا مقابلہ کرنے والے یہ لاکھوں بچے تنے تنہا ہجرت کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس پہنچتے ہیں، اور جیسے جیسے ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے خدشات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے کم سن مہاجر ایسے ہیں جو امریکہ میں اپنے ان فیملی ممبرز کے ساتھ بحفاظت مقیم ہیں جو پہلے سے یہاں قانونی طور پر موجود تھے، لیکن ان بچوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ممکنہ طور پر بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں اور کئی طرح کے استحصالی ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں۔ لیکن اب چونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کے نتیجے میں کرمنل انویسٹیگیٹرز ان بچوں کے امور کی تحقیقات کے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں، تو تعلیم فراہم کرنے والے عملے، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں اور وکلاء اس کارروائی کو صدر ٹرمپ کے ایک ایسے حربے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جسے ان بچوں کو امریکہ سے باہر نکال دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ینگ سینٹر فار امیگرینٹ چلڈرنز رائٹ کے نام سے موسوم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی امریکی تنظیم کی نمائندہ ماریا کے مطابق یہ ویلنس چیکس یقینی طور پر ٹرمپ کے ان امیگریشن انفورسمنٹ اقدامات کا حصہ ہیں جن کے تحت صدر امریکہ تمام غیر امریکیوں کو امریکہ سے باہر نکال دینے کے خواہش مند ہے۔ ماریا کا کہنا ہے کہ صحت و تعلیم کی صورتحال جانچنے کے عمل کی آڑ میں مہاجر بچوں اور ان کے خاندانوں کا سراغ لگا کر تفتیشی عمل کے بعد بالآخر انہیں امریکہ سے نکال باہر کیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ترجمان ٹریشیا مکلافلن کا کہنا ہے کہ مہاجر بچوں کی خیر و عافیت کی جانچ کے عمل کے دوران انہیں تحفظ فراہم کرنے والے ایسے افراد کو پکڑا گیا ہے جو بذات خود غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھے، اور جہاں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ مہاجر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بڑوں کو متعین نہیں کیا گیا، تو ایسے معاملات میں فیڈرل ایجنٹس کی جانب سے بچوں کو اپنی تحویل میں لے کر حکومتی اداروں کی نگہداشت میں دے دیا گیا ہے۔ تاہم ٹریشیا مکلافلن نے ان بچوں کی تعداد نہیں بتائی جنہیں فیڈرل ایجنٹس نے اپنی تحویل میں لیا، اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ کتنے بچے ڈیپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ ٹریشیا مکلافلن نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حکومتی کوششیں اس لیے جاری ہیں کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے کہ تنہا مہاجر بچوں کو نہ صرف جنسی غلام بنایا جا رہا ہے بلکہ انہیں دیگر استحصالی ہتھ کنڈوں کا شکار بھی بنایا جا رہا ہے۔ ٹریشیا نے 2 ایسے کیسز کی نشاندہی بھی کی ہے جن میں سے ایک معاملے میں ایک 11 سالہ مہاجر بچے کو دیکھ بھال کے لیے اس کے ایک ایسے رشتہ دار شخص کے حوالے کیا گیا تھا جو گوئٹے-مالا میں اقدام قتل کی ایک انتہائی خطرناک واردات میں مطلوب ہے۔ امریکہ سے موصولہ معلومات کے مطابق مہاجر بچوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کا کام ویسے تو بظاہر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کی طرح فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI اور ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی DEA کا عملہ بھی مہاجر بچوں کی تحقیقات کی ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے۔ مہاجر بچوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ کریک ڈاؤن پر تنقید کرنے والوں کے لیے جو بات سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل سوشل سروسز ایجنسی کو بھی اس کام میں شامل کیا گیا ہے جو گزشتہ ادوار میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے الگ تھلگ کام کیا کرتی تھی۔ فیڈرل سوشل سروسز ایجنسی دراصل آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے جسے تنہا بچوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی بنیادی قانونی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مہاجرین کو تحویل میں لینا اور انہیں ملک سے باہر دھکیلنا فیڈرل سوشل سروسز ایجنسی کے ری سیٹلمنٹ مشن میں شامل نہیں ہے، لیکن اس ایجنسی نے حال ہی میں کم سے کم 7 ایسے مشیروں کی خدمات حاصل کی ہیں جو مہاجرین کو گرفتار کرنے اور انہیں ملک سے باہر نکالنے سے متعلقہ قانونی امور کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ڈپارٹمنٹ کے ترجمان اینڈریو نکسن نے بہرحال اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بائیڈن انتظامیہ کے برعکس پالیسیز اختیار کر رہی ہے۔ بائیڈن دور میں تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے کے پابند تھے، لیکن اب اس پالیسی سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ اینڈریو نکسن کہتے ہیں، ہماری اولین ترجیح یہی ہے کہ ہم خطرات کے شکار بچوں کو محفوظ اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں۔ امریکی اعداد و شمار کے مطابق وسطی امریکہ کے ممالک
خصوصاً گوئٹے-مالا اور ہنڈوراس میں بڑے پیمانے پر افلاس پھیلا ہوا ہے، اور ان ممالک میں خطرناک جرائم بھی بہت بڑی تعداد میں رونما ہوتے ہیں جن میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان ممالک میں بچوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسی لیے یہ بچے کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مہاجرین کی آباد کاری کے محکمے آفس آف ریفیوجی سیٹلمنٹ نے پچھلے 10 برسوں میں 8 لاکھ بچوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا ہے، جبکہ حالیہ برسوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اوور کراؤڈنگ سے بچنے کے لیے ان بچوں کو پناہ گاہوں سے چھوڑا بھی گیا ہے، اور بڑی تعداد میں یہ مہاجر بچے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیے گئے ہیں، ایسے رشتہ دار جو پہلے ہی سے امریکہ میں رہتے ہیں۔ محکمے پر کام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اسی باعث بہت زیادہ کیسز میں تحقیق کا عمل یا تو مکمل نہیں ہو سکا یا پھر کیا ہی نہیں جا سکا، اس لیے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں مہاجر بچوں کے بارے میں ایسی معلومات موجود ہیں کہ انہیں ورکرز بنایا جا چکا ہے، جبکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن سے غیر قانونی طور پر مزدوری لی جا رہی ہے، اور کئی بچوں سے رات کے وقت مذبح خانوں کی صفائی ستھرائی کا کام لیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس برس جنوری میں اپنی دوسری صدارتی ٹرم کا آغاز کیا تو اسی وقت سے ٹام ہومین امریکہ کو غیر قانونی مہاجرت سے محفوظ کرنے کی اسائنمنٹ پر مامور ہیں۔ ٹام ہومین کے مطابق وسطی امریکہ کے ممالک سے ہجرت کر کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ پہنچنے والے کم سے کم 3 لاکھ بچے اس وقت لاپتہ ہیں۔ ٹام ہومین کو خدشہ ہے کہ ان بچوں کی اکثریت کو ورکرز بنایا جا چکا ہے، جبکہ بہت سے بچوں کو غیر قانونی مزدوریوں پر لگایا جا چکا ہے۔ ٹام ہومین چاہتے ہیں کہ ان تمام بچوں کو ڈھونڈا جائے، جبکہ امریکی قانون دانوں اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مہاجر بچوں کی نگہداشت کے تمام دعوے جھوٹے ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی مہاجر بچوں کے بارے میں تاریخ کو ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران ہزاروں مہاجر بچوں کو بارڈر پر ہی ان کے والدین سے جدا کر دیا تھا، یعنی والدین پیچھے اپنے ممالک میں ہی روک دیے گئے تھے اور صرف بچوں کو مین لینڈ امریکہ میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح ٹرمپ نے اپنی حالیہ صدارتی ٹرم میں کم سن مہاجرین کو قانونی معاونت کی فراہمی کے لیے فیڈرل فنڈز کی ادائیگی کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا ہے۔ امریکی قانون دان طبقے اور انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بچوں کو محض اس لیے ہدف بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کے بڑوں کو پکڑا جا سکے، اور اس طرح بچوں کی پکڑ دھکڑ اور ان کے والدین کی گرفتاریوں سے خاندانوں کو توڑنے والے عمل کا اثر نو آغاز کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے بلکہ امریکی معاشرے کے چہرے پر سیاہ اور بدنما دھبا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے گوئٹے-مالا سے مہاجر ہو کر امریکہ آنے والی ماریا کا انٹرویو کیا ہے۔ ماریا کے مطابق وہ کئی برس سے امریکہ میں رہتی ہیں اور ان کا 17 برس کا ایک رشتہ دار لڑکا تحفظ کے لیے مکمل قانونی عمل کے بعد ان کے حوالے کیا گیا تھا، جبکہ ایک امیگریشن جج نے یہ قرار دیا تھا کہ اس لڑکے کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ماریا کہتی ہیں اچانک ان کے گھر کی گھنٹی بجی، دروازہ کھولا تو 2 لمبے تڑنگے شخص باہر کھڑے پائے۔ وہ دونوں شخص ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹس تھے۔ 28 سالہ ماریا نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ پریشان ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ لڑکا بھی گھر آ گیا اور ایجنٹس نے انگریزی میں اس سے کچھ سوالات پوچھے جن کی ماریا کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئی۔ ماریا کہتی ہیں کہ ایجنٹس تھوڑی دیر تک انکوائری کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ ماریا کہتی ہیں انہوں نے کھڑکی سے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو وہی ایجنٹس وہی موجود تھے اور اس کے مکان کی تصویریں بنا رہے تھے۔ اسی طرح قانون دان کرسچین سنتانا نے امریکی صحافیوں کو بتایا ہے کہ انہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے انویسٹیگیشن ایجنٹس کی کال موصول ہوئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سنتانا اپنی 9 سالہ موکلہ سے ان کی ملاقات کرائیں۔ سنتانا نے اس کا بندوبست کیا اور فیڈرل ایجنٹس نے یہ ملاقات ایک پبلک لائبریری میں کی، جس میں اس بچی کی ماں بھی موجود تھی۔ فیڈرل ایجنٹس بچی کی صحت اور تعلیم کے حوالے سے سوالات کرتے رہے اور پھر روانہ ہو گئے۔ سنتانا کے مطابق یہ ایجنٹس نرم دل دکھائی دیتے تھے، لیکن پورے امریکہ میں صورتحال یکساں نہیں ہے اور مہاجر بچوں کو تفتیش کی سخت اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مہاجر بچوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے عنوان سے جاری کریک ڈاؤن صدر ٹرمپ کی مہاجر کش پالیسیز کا عکاس ہے۔ ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی کانگریس ایسے قوانین منظور کر لے
جن کے تحت ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان مہاجر بچوں کو مفت قانونی امداد کی فراہمی کے لیے استعمال نہ ہو پائے۔ گو امریکن عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ٹرمپ کے ان ممکنہ اقدامات کے آگے وقتی طور پر ایک بند باندھا ہوا ہے، لیکن مستقبل قریب میں امکان یہی ہے کہ مہاجر بچوں کو مفت قانونی امداد سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس طرح انہیں ملک سے باہر نکالنا صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ امریکن کانگریس کی کمیٹی برائے عدلیہ نے ایک ایسی تجویز منظور کر لی ہے جس کے تحت تنہا مہاجر بچوں کے لیے قانونی مدد کی فراہمی کے عمل کو انتہائی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ایسے تنہا مہاجر بچوں کو اسپانسر کرنے والے افراد کے لیے لازم کیا گیا ہے کہ انہیں عدالت میں حاضری کے لیے $5000 کا ضمانت نامہ جمع کرانا ہوگا، اور فی مہاجر $3500 اسپانسرشپ فیس وصول کی جائے گی، جبکہ سیاسی پناہ کے حصول کے لیے $1000 جمع کرانا ہوں گے۔ دیگر اخراجات اس سب کے علاوہ ہیں۔ اب بھلا کوئی بتائے کہ اتنے پیسے کسی کے پاس ہوتے تو وہ ہجرت ہی کیوں کرتا؟ امریکی وکلاء اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیمات کے مطابق صدر ٹرمپ در حقیقت امریکی اخلاقیات سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور امریکہ ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں تنہا اور لاوارث مہاجر بچوں کی کبھی کوئی امداد نہیں کی جائے گی، اور ایسے بچے جنہیں بین الاقوامی مدد کی اشد ضرورت ہے، امریکی دولت میں سے 1 تولہ یا 1 ماشا بھی ان کے لیے صرف نہیں کیا جائے گا۔ جی ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ بچوں کے لیے محفوظ ملک نہیں رہا؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اخلاقی زوال کا سبب بن چکے ہیں؟ کیا مہاجر بچوں کو ان کے ہر طرح کے استحصال کے لیے ہر صورت ان کے ممالک میں واپس بھیج دیا جائے گا؟ کیا اب امریکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں رہا؟ اور کیا امریکی انتظامیہ کو پیسوں سے محبت ہے، انسانوں سے نہیں؟ اور کتنے ایسے بچے ہیں مہاجر جن کو ورکرز بنایا جا چکا ہے؟ اس بارے میں تحقیقات مکمل ہو پائیں گی یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔